رحمتوں کی انتہا تم، جان تم، بنیاد تم، رحمتوں کی یہ زندگی تمہاری ہے، تم پر فدا رہے۔ 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 ہر دم تمہاری یاد رہے، تذکرہ رہے۔ یہ ہر دم تمہاری یاد رہے، تذکرہ رہے۔ زندگی تمہاری ہے، تم پر فدا رہے۔ تم دل میں ہو مکین تو کہوں لامکان کیوں؟ تم دل میں ہو مکین تو کہوں لامکان کیوں؟ اتنا پتا جسے بھی رہے، باخدا رہے۔ اتنا پتا جسے بھی رہے، باخدا رہے۔ ہر دم تمہاری یاد رہے، تذکرہ رہے۔ ہر دم تمہاری یاد رہے، تذکرہ رہے۔ یہ زندگی تمہاری ہے، تم پر فدا رہے۔ یہ زندگی تمہاری ہے، تم پر فدا رہے۔ اب تو زمین ہے نہ کہیں آسمان ہے، اب تو زمین ہے نہ کہیں آسمان ہے۔ غیر خدا نظر سے ہٹے، بس خدا رہے۔ غیر خدا نظر سے ہٹے، بس خدا رہے۔ ہر دم تمہاری یاد رہے، تذکرہ رہے۔ ہر دم تمہاری یاد رہے، تذکرہ رہے۔ یہ زندگی تمہاری ہے، تم پر فدا رہے۔ صورت بدل بدل کے بھی آؤ تو کیا ہوا؟ صورت بدل بدل کے بھی آؤ تو کیا ہوا؟ ہر مرتبہ فنا میں تمہاری بقا رہے۔ ہر مرتبہ فنا میں تمہاری بقا رہے۔ ہر دم تمہاری یاد رہے، تذکرہ رہے۔
ہر دم تمہاری یاد رہے، تذکرہ رہے، یہ زندگی تمہاری ہے، تم پر فدا رہے، بس جسم میں تم ہی ہو میری، جان و دل میں تم، بس جسم میں تم ہی ہو میری، جان و دل میں تم، دل میں تمہاری یاد زباں پر ندا رہے، ہر دم تمہاری یاد رہے، تذکرہ رہے، ہر دم تمہاری یاد رہے، تذکرہ رہے، یہ زندگی تمہاری ہے، تم پر فدا رہے، زندگی تمہاری ہے، تم پر فدا رہے، عامر کی کیا بساط ہے، اسرار جو کہے، عامر کی کیا بساط ہے، اسرار جو کہے، نوری پیا کے سامنے وہ آئینہ رہے، نوری پیا کے سامنے وہ آئینہ رہے، ہر دم تمہاری یاد رہے، تذکرہ رہے، ہر دم تمہاری یاد رہے، تذکرہ رہے، یہ زندگی تمہاری ہے، تم پر فدا رہے، زندگی تمہاری ہے، تم پر فدا رہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ صحبت میں عظمت والدین کے بارے میں شروع کیا تھا، انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی کی جو صفت ہے خالق، اللہ خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا، پھر اللہ تعالی ہے رب، سب کو پالنے والا۔ اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے صفات کو ظہور کرتا ہے تو درمیان میں کوئی مخلوق وسیلہ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح ربوبیت میں اور خالقیت میں جو وسیلہ بنتے ہیں مخلوق میں، وہ ہیں والدین۔
اور اللہ تعالیٰ ربوبیت کی شان کو بڑی شان بڑے اچھے انداز سے فرماتا ہے، اور عہد میثاق میں بھی یہی وعدہ لیا گیا ہے. پھر اس عالم میں بھی جو کر رہے ہیں اسی کی تجلیات ہیں. پھر جب انتقال کر جائیں گے تو سوال پہلے مر ربک، تو یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ بڑے شان سے اس کو ظاہر کرتا ہے. تو اب اس میں درمیان میں آتے کون ہیں؟ والدین. ہر انسان کے لیے اپنے والدین درمیان میں آتے ہیں، یعنی اللہ تعالی حقیقی مربی ہے. اللہ تعالی حقیقی مربی ہے تو ماں باپ ظاہری مربی ہیں، اس سے لے کر تم کو پہنچانے والے. وہ باطن میں چھپا ہوا ہے، حقیقت میں ربوبیت وہی کر رہا ہے، مگر ظاہر میں اس کی ربوبیت کی شان کی ظہور، اس کے ربوبیت کے شان کا ظہور کرنے والے اس عالم میں کون ہوتے ہیں؟ والدین. تو ہمارے لیے، ہر بچے کے لیے والدین کیا ہوتے ہیں؟ ظاہری مربی، سبحان اللہ، مجازی مربی. بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالی حقیقی مربی تو ماں باپ ظاہری مربی. اللہ تعالی انسان کی ہر برائیوں کے باوجود اپنی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اپنی مخلوق، یعنی مخلوق برائیاں پر برائیاں کرتے جائے، وہ اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں، برابر سلسلہ ختم ہونے نہیں دیتا، برابر سلسلہ نعمتوں کا جاری رکھتا ہے نا. کتنے لمحہ لمحہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو کی پکڑ کرتا ہی نہیں ہے، اپنی نعمتوں کو برابر جاری رکھا ہے، ہم کو زندگی بخشا ہے، بہت کچھ، سب کچھ. تو اسی طرح یاد رکھو ماں باپ میں بھی یہ صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ میں بھی یہ صفت عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے بچے برائیوں کے باوجود، اپنے بچے برائی بھی کرے اس کے باوجود وہ اپنے احسانات کو نہیں روکتے. بات سمجھ میں آیا؟ اپنے بچے غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کے باوجود کیا نہیں کرتے؟ وہ احسان نہیں روکتے، نعمتیں روکتے نہیں، احسانات کو کم کرتے ہی نہیں. یہ شان ہے والدین کی. جس طرح اللہ تعالی غلطیوں کے باوجود اپنے مخلوق پر اپنی انعامات کو، احسانات کو روکتا نہیں، ختم نہیں کرتا، کم نہیں کرتا، اسی طرح والدین بھی اپنے بچوں کے غلطیوں کے باوجود اپنے احسان کو روکتے نہیں، اپنے انعامات کو روکتے نہیں. اور جس طرح اللہ تعالی اپنے احسان، اپنے انعام کا بدلہ نہیں چاہتا، بندے سے کوئی بدلہ، کوئی عوض اللہ تعالیٰ طلب ہی نہیں کرتا. کوئی عوض یعنی بدلہ نہیں، اپنے انعامات نچھاور کر رہا ہے. وہ کیا نہیں طلب کرتا؟
عوض نہیں طلب کرتا، بدلہ نہیں طلب کرتا۔ اب مخلوق میں اگر دیکھیں گے تو والدین ہی ایک ایسی شان والے ہیں کہ اپنے بچوں پر احسان کرتے ہیں، مگر عوض نہیں طلب کرتے، بدلہ نہیں طلب کرتے، اور کبھی اکتاتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی انعامات دینے پر اکتاتا نہیں، روکتا نہیں، بیزار نہیں ہوتا، انعام پہ انعام کرتے جا رہا ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے مخلوق پر اللہ تعالیٰ انعام پر انعام کرتا، اور انعام کرتے ہوئے کبھی اکتاتا نہیں، بیزار نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھو، اسی طرح والدین بھی اپنے احسانات پر احسانات کرتے رہتے ہیں، مگر کبھی وہ اکتاتے نہیں، بیزار نہیں ہوتے، بچوں کو دینے پر بیزار نہیں ہوتے، بچوں کی دیکھ بھالی پر بیزار نہیں ہوتے۔ یہ شان ہے والدین کی۔ بات سمجھ میں؟ یہ شان ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالی بندوں کے غلطیوں پر ڈانٹتا ہے تاکہ بندہ صحیح راہ پکڑ لے، بات سمجھ میں؟ صحیح راہ پکڑ لے تو ڈانٹتا ہے، اسی طرح والدین بھی بچوں کے غلط راہ پر چلے جانے پر ڈانٹتے ہیں، بچوں کے غلطیوں پر ڈانٹتے ہیں۔ کیوں ڈانٹتے ہیں؟ تاکہ بچہ میرا اچھا ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بچہ میرا اچھا ہو جائے۔ تو اسی لیے یہ شان جو رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عبادت کا حکم فرمایا تو فوراً ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے ساتھ ان کے احسان ماننے کا ہمیں حکم فرمایا۔ بات سمجھ میں؟ جب جہاں بھی کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، تو اسی جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے شکر گزار ہو جاؤ، اپنے والدین کی تابع داری کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو معلوم ہوا مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا، جب بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے تو اسی کو تعظیم کہتے ہیں۔ تو تعظیم کرنا کیا نہیں ہے؟ شرک نہیں ہے۔ کسی مخلوق کی تعظیم کرنا شرک نہیں ہے، بلکہ عین ایمان ہے، حکم خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حکم فرما رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین کی تعظیم کرو، والدین کا شکر ادا کرو۔ بات سمجھ میں؟ میری عبادت کرو، میری تعظیم عبادت کے ذریعے سے کرو، والدین کی تعظیم شفقت کے ذریعے سے کرو، اخلاق سے کرو، آداب سے کرو۔ بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا مخلوق کی تعظیم کرنا عین ایمان ہے، بلکہ حکم خدا ہے، شرک نہیں ہے۔ یہ سمجھ جانا کہ کسی بزرگ کے لیے کوئی اگر اٹھ کر کھڑے ہو گیا، تو آج جہالت کا یہ دور ہے کہ جاہل آج اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے۔ آج یہ دور ہے، عجیب دور ہے۔ لینگویج جو ہوتا ہے نا، لینگویج کو علم جان لینا، یہ خود بہت بڑی جہالت ہے۔ نالج، سمجھ، فہم، یہ پیدا ہونا، یہ ہے اصل علم۔ انشاءاللہ
جب علم کی ٹاپک آئیں گی تو میں اور کھل کے بولوں گا اس کے بارے میں. آج والدین کے بارے میں بول رہا ہوں. بات سمجھ میں؟ تو یہ سب سے بڑی مصیبت آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں جاہل ہے، اور جس کو جو چیز جو نہیں ہے اس کو وہ بتا رہا ہے. تعظیم مخلوق کی شرک نہیں ہے بلکہ حکم خدا ہے، بلکہ عین ایمان ہے، بلکہ اسلام کی حقیقت ہے. بات سمجھ میں؟ مگر یہاں تعظیم کو شرک بتانے کی وجہ سے ہوا کیا؟ بچے اپنے والدین کی تعظیم چھوڑ دیے. سب سے پہلے جب اپنے والدین کی تعظیم چھٹ گئی تو اخلاق ہاتھ سے گئی، آداب ہاتھ سے گئے، اور جو حقیقی منعم ہے اس کا کیسا تم شکر ادا کریں گے جب ظاہری منعم کا شکر ادا کرنے کے تم لائق نہیں ہو؟ تو حقیقی منعم اس کا شکر کیسا ادا کریں گے؟ بات سمجھ میں؟ تو جاننا چاہیے کہ والدین کا رتبہ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں. کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کہ جب ماں باپ اپنے فطری تقاضوں کی وجہ سے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سلے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اس عمل کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ اولاد ہو جاتی ہے. اب اولاد پر کیا احسان ہے؟ کون سا احسان ہے والدین کا اولاد پر؟ وہ تو اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے لگے، جس کے عوض میں، جس کے بدلے میں اولاد پیدا ہو گئی. تو یاد رکھو یہ سوچ بالکل غلط ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے. کوئی آج تک کوئی والدین حصول لذت کے لیے کسی کو جنا نہیں، حصول اولاد کے لیے ہی جنا. تو آج تو اتنے راستے کھلے ہیں کہ والدین اپنی مستی کر سکتے ہیں، سمجھ میں آئی، اپنے تقاضے پورے کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو نہ جن سکتے ہیں. استقرار حمل بس وہ ختم کر دے سکتے ہیں، آرام سے اپنی زندگی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود نہیں کرتے ہیں. تو معلوم ہوا جب وہ ماں حمل کو روکتی ہے، استقرار حمل کرتی ہے، اسقاط نہیں کرتی ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ چاہتی ہے کہ اولاد ہو، اور باپ یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری اولاد ہو. تو حصول لذت کے لیے نہیں بلکہ حصول اولاد کے لیے عمل کی جاتی ہے. بات سمجھ میں؟ حصول اولاد کے لیے جشن منائی جاتی ہے، حصول اولاد کے لیے نکاح کی محفل سجائی جاتی ہے، ولیمے کی محفل سجائی جاتی ہے، اور اولاد کے نہ ہونے پر بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، در در پہنچتے ہیں. تو معلوم ہوا حصول اولاد ہے، اصل میں حصول لذت نہیں ہے. اگر حصول لذت ہوتا تو یاد رکھو باپ اتنی محنت نہیں پڑتا کمانے کے لیے، کسب معاش کے لیے.
اتنی محنت نہیں پڑتا. وہ نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا, کچھ نہیں دیکھتا, محنت پر محنت کرتا, زیادہ سے زیادہ کمانے لگتا. کیوں؟ اسے گھر پوچھے کیوں, وہ کہتا کہ میں اپنی اولاد کو کھلاؤں, میں اپنی اولاد کے کپڑوں کا انتظام کروں, میں اپنے اولاد کی بیماری کے دور کرنے کا انتظام کروں, میں اسے صحت پر رکھوں, میں اسے قوت عطا کروں, میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں. تو ہر خوشیاں اپنے خوشیوں کو ترک کر کے وہ اولاد کی خوشی کے لیے اپنی پوری زندگی کا بہت سارا حصہ وہ ختم کر دیتا ہے اسی خوشی میں کہ میری اولاد خوش ہو جائے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے والد کا مرتبہ. اب پھر والدہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ اکبر. والدہ تو اولاد کے اتنے قریب رہتی ہیں کہ وہ پہلے تو استقرار حمل کرتی ہیں اور حمل کے ذریعے جو کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ برداشت کرتی ہیں, پھر 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہیں. بات سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے ہر کروٹ پر نظر رکھتی ہے, ہر کروٹ پر نظر رکھتی ہے, ہر آواز کو سمجھتی ہے, بلکہ اپنی زبان اس کی زبان بنا لیتی ہے, بچے کی زبان کو اپنی زبان بنا لیتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ محبت, اولاد کی محبت. بات سمجھ میں؟ حصول اولاد, یہ اعتراض بالکل جائز نہیں کہ لذت کے لیے, حصول لذت کے لیے عمل کی ہے اور جس کی وجہ سے ان کو جھنجٹ ہو گئی اولاد کی. نہیں, وہ تو اولاد کو پانے کے لیے ہی ہر والدین تیار رہتے ہیں, اور اتنی تکلیف کو کبھی وہ تکلیف جانتے ہی نہیں. یہ کمال ہے والدین کا. وہ ماں, وہ ماں جو غلاظت بھی پاک کرتی ہے, نہ آنکھ چڑھاتی ہے نہ ناک چڑھاتی ہے, بچے کی غلاظت پاک کرتی ہے, بھول و براز پاک کرتی ہے, مگر کبھی نفرت کی نظر نہیں ڈالتی, کبھی کراہت نہیں کرتی. بات سمجھ میں آئی؟ ہر لمحہ پاکی میں لگی رہتی ہے, بچہ پاک رہے, بچہ پاک رہے. بچے کے پاکی کی وجہ سے خود ناپاک ہو جاتی ہے, مگر وہ چاہتی ہے کہ بچہ پاک رہے. کوئی بھی میرے بچے کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھے, کوئی بھی میرے بچے کو ناک نہ چڑھائے بدبو کی وجہ سے, تو پاک رکھنا چاہتی ہے. یہ سب کیوں کرتی ہے؟ محبت, حصول اولاد. کبھی اس کا بدلہ نہیں چاہتی, کبھی اس کا بدلہ نہیں چاہتی, کبھی بدلہ نہیں چاہتی. نہ باپ چاہتا نہ ماں چاہتی, دونوں میں سے کوئی بدلہ اولاد سے چاہتے ہی نہیں. اب ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا یہ سامان, پہلے بوڑھے بنے تو نا, کس کو معلوم فیوچر فردا کل کا کیا, ایک لمحے کے بعد ہماری کیا حالت ہوگی معلوم نہیں نا. ایک تسلی کے لیے بات رکھی جاتی ہے کہ بوڑھے پہ ہمارا سہارا ہو جائے گا, ایک تسلی کے لیے. وہ کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے نہیں. وہ بات تو کافر کے لیے ہے, کافر کو تسلی دینے کے لیے. کافر جو ہوتا ہے وہ تو عقل والا نہیں ہوتا ہے, تو اس کو تسلی ملنے کے لیے کہ تیرے بڑھاپے میں کام آئیں گے. کہاں آتے؟ ہوم فار اولڈ ایج میں جا کے چھوڑ دیتے. کہاں آتے گیتے نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اصل میں کسی والد کو, کسی والدہ کو
اس کا بدلہ سوچتے ہی نہیں، اس کا عوض طلب کرتے ہی نہیں۔ نہ رب ہمارا اپنے انعامات پر کوئی عوض طلب کرتا ہے، اور نہ والدین ہمارے مخلوق میں۔ یہی ایک ایسا رشتہ ہے والدین کا مخلوق میں، کبھی عوض طلب نہیں کرتے، کبھی بدلہ طلب نہیں کرتے، سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، بدلہ طلب نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم فرمایا کہ عبادت کرنا ہے تو میری کرو، اور ساتھ ہی کیا کرو، اپنے والدین کے شکر گزار بن جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ صحابی رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا وقت پر پڑھنا، نماز کا وقت پر پڑھنا، یعنی عبادت، خدا کی عبادت کی طرف رجوع کر دیا۔ پھر انہوں نے فرمایا، پھر پوچھے صحابہ، وہ صحابی پھر پوچھے رسول اللہ سے، پھر کون سا عمل یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر کون سا عمل یا رسول اللہ؟ تو فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اور بھی پوچھتے رہتا، سرکار اور بھی احکام کہتے چلے جاتے، میں رک گیا، سرکار بھی خاموش ہو گئے۔ تو اس حدیث سے دیکھیے، پہلا درجہ عبادت کا ہے، تو عبادت کی طرف سرکار نے اشارہ کر دیا۔ فوراً نیکسٹ عمل، محبوب عمل کون سا بتا رہے ہیں؟ والدین، یعنی جہاد کو تیسرا درجہ دے رہے ہیں، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو دوسرا درجہ دے رہے ہیں، یعنی جہاد پر مقدم کر دیا گیا ہے، کسے؟ ماں باپ کی نیکیوں کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ یہ درجہ ہے والدین کا۔ پھر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے یا لعنت کرے۔ کبیرہ گناہ بولتے بہت بڑا گناہ جو استغفار کے بغیر معافی ہی نہیں ہوتی۔ کبیرہ گناہ میں بھی بڑا کبیرہ گناہ، حضور نے فرمایا، اللہ اکبر، تو کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوگا یہ، جو بچہ اپنے والدین کو گالی دے اور لعنت کرے۔ والدین کو گالی دے، دیکھیں بہت کچھ، تھوڑے سے پیسے کے معاملے آ گئے، اب والدین کو بہت کچھ دیتے، اللہ رحم کرے۔ بات سمجھ میں؟ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اپنے والدین کو گالی دینا یا لعنت کرنا۔ مگر جو بات سنا رہے ہیں، کسے سنا رہے ہیں؟ صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ صحابہ میں تو کوئی ایسا نہیں تھا تو تعجب ہو گئے، صحابہ تعجب ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ،
ایسا کون سا شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی یا لعنت دے؟ کیونکہ وہ اتنے بڑے رتبے والے تعجب ہو کے پوچھ رہے. مگر آج تو تعجب ہونے کی بات ہی نہیں ہے. آج ہم نے بہت کچھ دیکھا کہ اپنے والدین کو گالی دیتے ہوئے اولادوں کو. اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے. تو صحابہ پوچھ رہے یا رسول اللہ کون سا ایسا شخص ہوگا جو اپنے باپ کو اپنی ماں کو گالی دے لعنت بھیجے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی غیر کے والدین کو گالی دیتا ہے یا لعنت بھیجتا ہے تو اس نے اپنے والدین کو گالی دیا. کیا مطلب؟ وہ پلٹ کر اس کے والدین کو گالی دے گا. یہ بھی حضور کو پسند نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس سے بھی رکنا ہے کہ ہم خود اپنے والدین کو گالی دینے والے نہ بن جائیں. تو کسی غیر کے ماں باپ کو گالی دینے سے رکنا چاہیے. آج تم دے دیں گے، دیتے ہی پھر پلٹ کے وہ تمہارے والدین کو دے دیتا، ختم. گویا کہ تم اس کے سبب بنے. تو حضور فرماتے ہیں وہ نہیں دیا بلکہ تم دیے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ وہ نہیں دیا بلکہ کون دیے؟ تم دیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. اور یاد رکھو مسئلہ کیا ہے کہ جائز کاموں میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے. کوئی بھی جائز کام ہے جس کا حکم اپنے والدین دے رہے ہیں تو اس کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اور اگر ناجائز کام کا حکم دے دیں والدین تو یاد رکھو اس کو کرنا نہیں. شریعت کے خلاف اگر کوئی حکم دے دیے تو اسے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو ٹال مٹول دینا. بات سمجھ میں آئی؟ جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے متعلق بتاؤں؟ 3 بار فرمایا حضور نے. تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اللہ کا شریک بنانا، یعنی شرک کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ. پھر فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا. آپ سہارے سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اور جھوٹی بات کہنا. اس کا آپ 3 بار تکرار فرمایا. جھوٹی بات کہنا، جھوٹی بات کہنا. تو یاد رکھو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور شرک، یا اللہ، شرک کے ساتھ نافرمانی والدین کی جوڑ دیے ہیں رسول اللہ. تو والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے. بچو نافرمانی نہ کرو، والدین کا کہا مانو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو اور والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہو، والدین کا کہا مانتے رہو. بات سمجھ میں آئی؟ اس حدیث سے
یہ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ گناہ کبیرہ بتایا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بچو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، لوگوں میں میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس سے نیک سلوک کروں؟ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ کیا فرمایا؟ تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون ہے یا رسول اللہ؟ سرکار نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تو پھر کون ہے یا رسول اللہ؟ سرکار نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کون ہے یا رسول اللہ؟ تو سرکار نے فرمایا، تمہارا باپ۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ نہ سمجھو کہ باپ کا رتبہ ماں سے کم ہے، نہیں، ماں کمزور ہوتی ہے، ماں کا تعلق اولاد سے بہت زیادہ ہوتا ہے، سمجھ میں؟ اور ماں اولاد کے زیادہ نخرے جھیلتی ہے، نخرے جھیلتی ہے۔ جہاں نخرے جھیلتی ہے وہیں گستاخیاں ہوتی ہیں زیادہ۔ بات سمجھ میں؟ لاڑو پیار جہاں زیادہ ہو، گستاخیاں وہاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ماں نخرے جھیلتی ہیں بچے کے، تو وہیں کیا ہوتا ہے؟ گستاخیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے سرکار نے ماں 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 کہا، کیونکہ باپ کے ساتھ گستاخی ہونا بہت مشکل ہے۔ پہلے تو وہ دور ہی رہتا ہے اولاد کے، فیڈنگ وہ دور سے کرتا ہے، ماں قریب سے کرتی ہے، سمجھ میں ایک بات۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ ڈر بھی رہتا ہے باپ کا بچوں پر، بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے سرکار نے ماں 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 3 بار کہا اور آخر میں باپ کہا، اس کے بعد پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ تو صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو میں اب وقت میرا ختم ہو چکا ہے، تو پھر یہ باتیں میری کنٹینیو ہیں، آپ بور نہ ہوں، بلکہ دل لگا کر سنیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، حدیث اور قرآن دل میں اتر جاتا ہے۔ تو حدیث کے ذریعے سے والدین کی عظمت کو جانو، قرآن کے ذریعے سے والدین کی عظمت کو جانو اور اس پر عمل کرو، تاکہ ہم تم سب کامیاب ہو جائیں۔ اور دعا ہے کہ پروردگار ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا میں معزز و محترم فرما، تیرے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔